کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے بازار، بازار سے دربار، مسلمانوں کی بستیوں سے 18 بھائیوں کی بہن رسول کے نام پر ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی، مسلمانوں مجھے چادر دے دو، مسلمانوں مجھے چادر دے دو، عزادارو آج چہلم کی مجلس ہے، بڑی قیامت کی شب ہے، آج کی شب عاشور سے کم نہیں، آج چہلم ہے، حسین کا چہلم ہے، آج صرف حسین کا چہلم نہیں، آج عباس کا بھی چہلم ہے، آج اکبر کا بھی چہلم ہے، آج قاسم کا بھی چہلم ہے، آج محمد کا بھی چہلم ہے، ہاں آج 6 ماہ کے علی اصغر کا بھی چہلم ہے، ہاں عزادارو مجھے کوئی غریب سے غریب ایسی بہن بتا دو جو 1 سال کے بعد قید سے رہا ہو کر اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئے، ہاں عزادارو سید سجاد کو جب شام کی قید سے رہائی کے احکامات ملے تو یزید ملعون نے پیغام بھیجا، سجاد قید سے رہا ہو کر جہاں جاؤ چلے جاؤ، لیکن مجھے اتنا بتا دو واپسی کے لیے کتنے اونٹ چاہیے۔ سید سجاد ماتم کر کے کہتے ہیں یزید ارے جب کربلا سے چلے تھے اس وقت 45 اونٹوں کی سواریاں تھی، اب تو 7 اونٹ بھیج دے۔ عزادارو آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں اتنی سواریاں کہاں چلی گئی، ارے اللہ تمہیں زیارت نصیب کرے، کبھی کوفے سے شام تک سڑک کے کنارے کنارے جاؤ تو راستے میں 40 نامعلوم بچوں کی قبریں نظر آئے گی، جب تم وہاں کے رہنے والوں سے پوچھو گے یہ کن کی قبریں ہیں تو وہ تمہیں بتائیں گے یہ آل محمد کے یتیموں کی قبریں ہیں، تم سینے پہ ہاتھ مار کے کہو گے ارے آل محمد کے یتیموں کی قبریں یہاں کیسے بن گئی تو وہاں کے رہنے والے بتائیں گے ارے یہ ان بچوں کی قبریں ہیں جو ماؤں کی گودوں میں بیٹھے تھے اور ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، گردن کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماؤں کے دامن کو تھاما ہوا تھا، قافلہ گزرتا جا رہا تھا، جب کوئی ظالم اونٹ کو تعزیہ مارتا تھا، اونٹ تیز دوڑتا تھا، تیز دوڑتے ہوئے اونٹ سے بچے کا ہاتھ ماں کے دامن سے چھوٹا تھا، بچہ اچھل کر ماں کی گود سے نیچے گرتا تھا، گرتا بچہ ماں کو گر کے کہتا تھا، ماں پلٹ کر دیکھتی تھی جس کے ہاتھ بنے بیٹھے تو کسی اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پر آ جاتا، اونٹوں کے پیروں سے پامال ہو گئے، ماں اپنے بچوں کو پامال ہو گئے دیکھ کر ہاتھ بلند کر کر کہتی ہیں بیٹا اللہ کے حوالے، بیٹا زہرا کے حوالے، بیٹا علی کے حوالے، بچے گرتے گئے پامال ہوتے گئے۔ عزادارو زندان شام میں شہزادی زینب نے پیغام بھیجا، بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو جب ہمیں رہا کر دیا ہے تو ہمیں چادریں دے یا نہ دے ہمارے شہیدوں کے سر ضرور واپس کر دے تاکہ ہم انہیں کربلا لے جا کر لاشوں کے ساتھ دفن کر دیں۔ عزادارو زینب کے کہنے پر زندان شام میں عزیزوں کے سر آنا شروع ہوئے، کبھی قاسم کا سر آیا، ام حلوہ نے استقبال کیا، اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے استقبال کیا، ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی تھالی میں چھوٹا سا سر آیا، کسی نے کہا ربا تیرے اصغر کا سر آ رہا ہے، بس عزادارو اصغر کا سر آیا، ام رباب نے ماتھا
ماتم کیا، ایک ایک کر کے سر آتے رہے، ساری بیویاں ماتم کرتی رہی۔ ایک مرتبہ زندان میں ہلچل مچی، دروازے پہ شور ہوا، راستہ تو قبر بنی ہاشم، عباس کا سر آ رہا ہے۔ جیسے عباس کا نام آیا، ساری سیدزادیاں ایک ساتھ خاک سے اٹھی، ہر ایک بیوی نے اپنے کھلے کھلے پر ہاتھ رکھ کر کہا، عباس میری چادر، عباس میرا برقع، عباس جان چاہیے۔ ایک مرتبہ عباس کے سر کو لیے شہزادی زینب آگے بڑھی، غازی کا سر اپنے ہاتھ میں لیا، ساری سیدزادیوں نے عباس کے سر کے گرد حلقہ بنایا۔ جنابیں فضا کہتی ہیں جب عباس کا سر زندان میں آیا تو میری عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ جب عباس نے زینب کو دیکھا تو غازی کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ایک مرتبہ شور ہوا کہ حسین کا سر آ رہا ہے، یا حسینہ، ہائے حسینہ، شور ہوا، ہائے حسینہ، ساری بیویوں نے ماتم کرا، سر کا غصہ کیا، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ۔ بی بی زینب نے حسین کا سر لیا، سر لے کے کہا کہ ہائے میرے بھیا حسین، ہائے میرے بھیا حسین۔